میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بارے میں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے حضور کا دنیا سے رخصت ہونا، آپ کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، آپ کی مرض الوفات اور آپ کا اس موقع پر امت کو نصیحتیں فرمانا، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ عرض کی تھیں۔ اور پیچھے جمعے جو ہے ان سے پچھلے جمعے میں نے یہ ساری باتیں عرض کی تھیں، حضور کے والدین کے متعلق، حضور کے والدین کی شادی کیسے ہوئی، اسی طرح جو ہے یہ بھی عرض کیا تھا آپ کی ولادت کے موقع پر کیا چیزیں پیش آئیں، اور آپ کے والد کا انتقال، آپ کی والدہ کا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کا آپ کو دودھ کے لیے لے جانا، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام کی والدہ کا بھی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا، آپ 6 سال کی عمر تھی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آپ کی پرورش جو تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت مطلب کے حصے میں آئی۔ پھر انہوں نے بڑی محبت، حضرت عبد المطلب حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے یہ بڑے سردار تھے، مکہ کے صحن کے اندر ان کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا، اس پر آ کر یہ بیٹھتے تھے، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس درخت پر بیٹھے، لیکن یہ حضور سے اتنی محبت فرماتے تھے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے، اپنے ساتھ ان کو سلایا کرتے تھے، ہر ٹائم گود میں اٹھا کر رکھتے تھے، حضور سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ لیکن حضرت عبد المطلب کا بھی 2 سال بعد انتقال ہو گیا، یعنی آپ کی عمر 8 سال تھی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی جو پرورش کی ہے ایک کافی عرصہ دراز، وہ آپ کے چچا ابو طالب ان کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور انہوں نے آپ کی بہت لمبی پرورش کی ہے۔ ایک موقع پر وہ سفر میں جا رہے تھے، تجارتی سفر تھا شام کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اب اللہ کی شان، راستے میں پہنچے تھے کہ علاقہ آتا ہے زرقا، اس علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک بحیرہ نامی راہب رہتا تھا۔ اب جو ہے اس نے حضور کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ وہ شخص ہے جو، یہ بچہ جو ہے یہ وہ ہے جو آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ سب نے کہا ہمارا سردار ابو طالب ہے، قریش کا۔ تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو بلایا، ان سے کہا آپ کی دعوت ہے میری پاس۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا۔ تو سب کے سب جو ہے جتنے بھی قافلے والے تھے سب اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا سب آگے؟ ان کا سب آگے، کہ صرف ایک بچہ رہ گیا، وہ ہمارے اونٹ چرا رہا ہے۔ کہا اسی کی وجہ سے تو میں نے تمہاری دعوت کی تھی، ورنہ میں نے تمہیں کیوں پوچھنا تھا؟ کتنی دفعہ تم یہاں سے گزرے ہو، کبھی میں نے دعوت نہیں کی، اسی بچے کی وجہ سے دعوت کی ہے، اس کو بلاؤ۔ تو اس طرح پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو اللہ کی شان، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سارا سایہ ختم ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی کو جگہ ملی دھوپ میں۔ جب آپ وہاں تشریف فرما ہوئے تو فوراً سے شاخوں نے آگے بڑھ کر حضور پر سایہ کر دیا۔ یہ بحیرہ نے دیکھا، وہ اور مزید سمجھ گیا، اس نے قریب کیا آپ کو۔ جب وہ آپ اس کے قریب ہوئے تو اس نے ابو طالب سے پوچھا اس کی آنکھوں میں جو سرخ دھاریاں ہیں یہ سفر کی وجہ سے ہیں یا ویسے ہی مسلسل رہتی ہیں؟ ابو طالب نے فرمایا کہ مسلسل رہتی ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کی قمیص جو ہے تھوڑی اٹھائی تو دیکھا مہر نبوت بھی ہے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ نبی ہے جو دنیا میں آخری نبی تشریف لانے تھے، اللہ انہی کو نبی بنائیں گے۔ اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو آپ آگے نہ لے جائیں، جیسے میں نے پہچان لیا اور بھی راہب ہیں وہ ان کو پہچان لیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے حسد کی وجہ سے، آپ انہیں یہیں سے واپس بھیج دیں۔ اور اس نے بہت سارے ہدیے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس طرح جو ہے بحیرہ راہب کی رائے پر حضرت ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا، آپ تشریف لے آئے۔ بہرحال آپ مکہ میں زندگی گزارتے رہے۔ 25 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کا لقب صادق و امین پڑ چکا تھا۔
سب لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی پرورش اتنا عرصہ دراز کی ہے، کبھی بچپن میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ جیسے بچے شرارتیں کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کبھی حضور نے بچپنے میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے آپ علیہ السلام، بڑے ہی خوش اخلاق تھے۔ شروع سے ہی آپ بڑوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑے جو کام کر رہے ہوتے ساتھ مل جاتے ان کے ساتھ۔ حضرت ابو طالب کے یہ خود الفاظ ہیں کہ حضور بہت ہی اچھے اخلاق والے، میں نے آپ کو بڑا پرہیزگار پایا۔ تو اس طرح آپ کا لقب تھا، یعنی مکہ میں 25 سال کی عمر ہوئی تو آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں۔ یہ سارے مکہ میں پھیل چکا تھا، ہر کوئی جو ہے یہ آپ کا تذکرہ کرتا تھا کہ یہ نوجوان اتنے خوبصورت ہیں۔ تو بہرحال مکہ کی ایک خاتون تھی، جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور یہ وہ خاتون تھی جو مکہ کی بڑی ہی معزز خاتون میں سے تھی، یہ بھی قریش میں سے ہی تھی، اور حضور 2-3 نسبوں کے بعد آپ کی اور ان کی پیڑھی ایک ہو جاتی، یعنی آپ کے خاندان کی ہی تھی، اور یہ بہت مالدار اور تاجرہ عورت تھی، تجارت کرتی تھی۔ ان کے والد کا انتقال ہوا، اس کے بعد ساری تجارت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی تجارت سنبھالی، اور اللہ کی شان یہ بیوہ خاتون تھیں، ایک مرد سے نہیں 2 مردوں سے۔ انہوں نے ایک مرد سے شادی کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، پھر دوسرے مرد سے شادی کی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ سارا خود تجارت کے معاملات دیکھتے تھے، ان کے 20 غلام تھے، وہ ان کی تجارت کرتے تھے، یہ اپنا مال کسی نہ کسی کو دے کر مکہ میں سے بھیجا کرتی تھی، وہ شام جاتے تجارت کر کر لاتے اور جو ہے ان کو نفع دیتے تھے۔ اور یہ ایسی خاتون تھیں، ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اتنی پاک باز عورت تھی، ان کا لقب تھا مکہ میں طاہرہ، ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ بہت پاکیزہ خاتون ہے۔ اس وقت بھی زمانہ جاہلیت میں جب پردے کا کوئی جو ہے اس کا دستور نہیں تھا، اس وقت بھی حضرت خدیجہ پردہ کیا کرتے تھے، گھر سے باہر نہیں آتی تھی، کسی کو تجارت کے لیے بھیجنے ہوتے معاملات ان کے غلام تھے میسرہ، وہ حل کیا کرتے تھے، گھر میں رہتی تھیں۔ حضرت خدیجہ خود فرماتی ہیں میں نے یہ طے کر لیا تھا اب میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے پھر جو ہے جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی، انہوں نے خود پیشکش پیغام بھجوایا اپنے غلام میسرہ کے ذریعے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میرا مال لے جائیں اور جا کے جو ہے تجارت کر کے آئیں، جو نفع ہو آدھا آدھا جو ہے تقسیم کریں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں حضور کو جتنے اور لوگوں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا زیادہ دوں گی۔ آپ نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، اگر اجازت دیں تو میں چلا جاؤں؟ حضرت ابو طالب نے کہا ضرور جائیے، بہت اچھا کہ آپ جو ہے حضرت خدیجہ کا مال لے کر اس طرح جو ہے آپ شام کے سفر پر تجارتی کی غرض سے روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام تھا میسرہ ان کو بھی ساتھ کر دیا، اور ان سے کہا کہ حضور کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور حضور کو دیکھنا کہ آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں، آپ کی چیزوں پر نظر رکھنا۔ تو حضرت میسرہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی شان۔ جب آپ علیہ السلام روانہ ہوئے، شام پہنچے، شام کا ایک شہر ہے بصرہ، وہاں آپ ایک درخت کے نیچے اپنا سامان اتارا، وہاں آپ ٹھہرے۔ وہاں ایک قریب راہب رہتا تھا، وہ فوراً باہر نکل کر آ گیا۔ میسرہ اس کو جانتا تھا کیونکہ یہ تو جاتا رہتا تھا تجارت پر اکثر، تو میسرہ کو بلایا کہ یہ شخص کون ہے؟ ان کا اس کا نام محمد ہے، لقب اس کا صادق و امین ہے، یہ قریش سے ہے اور ہمارے لیے بڑا معزز ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ درخت ایسا ہے، میں اس لیے اس کے قریب ٹھہرا ہوا ہوں کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی ہی آ کر اترے ہیں اور کوئی نہیں اترا، تو یہ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں جو ہے اس پر ایمان لے کر آؤں گا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا۔ تو میسرہ اس سے بہت خوش ہوا کہ یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ بہرحال آپ نے تجارت فرمائی، تجارت میں لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان بیچ رہے تھے، لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے، آپ فرماتے میرے سامنے کوئی قسم نہ کھائے،
میں اپنے سامان کی خود چیز بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے کیا خامی ہے، وہ بتا کر تمہیں بیچوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس طرح آپ نے تجارت فرمائی۔ حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے بھی تجارت پہ جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جتنا نفع ہوا اتنا اس سے پہلے کبھی ہمیں نفع نہیں ہوا تھا۔ پھر بہرحال حضرت میسرہ اور حضور واپس تشریف لائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ راستے میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب تیز دھوپ ہوتی تو میں دیکھتا کہ کچھ فرشتے ہیں یا بادل ہیں، وہ اللہ کے نبی پر سایہ کر دیتے تھے، آپ پر دھوپ زیادہ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے، حضرت ختیجہ کو ساری کارگزاری حضرت میسرہ نے سنائی، اتنا نفع ہوا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں، اور جو ہے آپ کے دل میں جو ہے حضرت ختیجہ کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی، اور اب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ کس طرح میں حضور سے جو ہے شادی کر لوں، تو آپ کی پھپھی تھی حضرت صفیہ، ان کو حضرت ختیجہ نے بلایا اور جو ہے ان سے بات کی شادی کے بارے میں، اور سب کو معلوم تھا، سب حضرت ختیجہ سے چاہتے تھے، بڑے بڑے سردار تھے جو رشتے بھیج رہے تھے، مالدار تھے، سردار تھے، کہ حضرت ختیجہ جو ہے ہم سے شادی کر لیں، یعنی بہت بڑی نیک عورت بھی تھیں اور طاہرہ بھی تھیں، پاک باز بھی تھیں، مالدار بھی تھیں، سب یہ چاہ رہے تھے کس طرح حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہم سے شادی کر لیں۔ لیکن حضرت صفیہ کو آپ نے بتایا میرا تو ارادہ اب شادی کرنے کا نہیں تھا، لیکن ان کی سچائی، ان کی دیانتداری دیکھ کر مجھے یہ دل میں خیال آیا کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ تو حضرت صفیہ کے ذریعے پیغام بھیجا، جو آپ کی پھوپھی تھی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا، آپ کے بڑوں سے آپ نے مشورہ کیا کہ اگر اجازت ہو تو شادی کر لیں، تو بہرحال اس طرح جو ہے آپ کا حضرت ختیجہ سے رشتہ طے ہو گیا۔ پھر آپ کا نکاح حضرت ابو طالب نے ہی پڑھایا اور 1 اونٹ مہر مقرر کیا گیا۔ اس طرح آپ کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اللہ کی شان دیکھیے، 25 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں حضور، بالکل نوجوان ہیں، اور جس خاتون سے شادی کر رہے ہیں ان کی عمر 40 سال تھی۔ اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور 2 شوہروں سے وہ بیوہ تھیں، یعنی 2 شوہر ان کے پہلے انتقال کر چکے تھے، اور ان کے 2 بیٹے پچھلے 2 شوہروں سے بھی تھے، واہلہ اور اس طرح ایک ہندہ، یہ 2 جو ہے بیٹے پچھلے شوہروں سے تھے۔ اس طرح آپ نے ان سے شادی کی پہلی، اور اس کے بعد 25 سال تک آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور 25 سال یعنی حضور نے 25 سال کی عمر میں شادی کی پہلی، 50 سال تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے جب بھی شادی کی تو کسی اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں کی۔ آپ نے جو 11 نکاح فرمائے اپنی خواہش کے لیے نہیں تھے۔ آپ نے آج کل اللہ معاف فرما دے، بعض سیکولر طبقے جو ہے کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور نے اتنی شادیاں کی، اگر آپ شادی کرنا چاہتے تو آپ جوانی میں کسی جو ہے کنواری عورت سے شادی کرتے، آپ تو بیوہ عورت سے شادی کر رہے ہیں، اور 25 سال جو جوانی کا حصہ تھا سارا انہی کے ساتھ گزارا۔ آپ حضرت ختیجہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت ختیجہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی ہو گئی، اب اللہ کے نبی دنیا کی چیزوں کو زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی تو عبادت فرمایا کرتے تھے، غار ہیرا جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے بھی آہستہ آہستہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا اس مال جو ہے آپ کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے حاضر ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو آپ جو ہے صرف فرما دیں۔ اس طرح اللہ کے نبی حضرت ختیجہ کے مال کو بہت خرچ فرماتے اور غریبوں کو دیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ کا یہ دورانیہ تقریباً جو 25 سال کا تھا بہت بہترین گزرا، اور بہت ہی اچھے انداز سے جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو پھر حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے صرف 13 سال کے لیے، 50 سال کی عمر تھی، 63 میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا، 13 سال میں آپ نے یہ نکاح فرمائے۔ یہ بھی اس لیے تھے تاکہ مختلف خاندانوں کی عورتیں آئیں، مجھ سے دین سیکھ لیں، اور جو ہے تاکہ مستورات میں بھی دین کی باتیں
آگے پھیل جائیں۔ تو اس طرح آپ کا یہ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا، جو لوگ مکہ تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، حرم سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے غار ہیرا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں گزارتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ آپ کو جو ہے آپ کی کھانا وغیرہ جو ہے بنا کر تیار کر دے دیتی۔ اس زمانے میں ستو وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو 3-4 دن تک چل جاتے تھے، پھر آپ واپس تشریف لے آتے۔ بعض دفعہ حضرت ختیجہ خود آپ کو وہاں کھانا پہنچانے کے لیے جو ہے تشریف لے جاتے۔ شروع میں ایسا ہوا، آپ کو شروع 6 مہینے میں جو خواب نظر آتا تھا صبح بالکل وہ کام ہو جاتا تھا، اس طرح آپ کو سچے خواب آنے لگے۔ اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا، آپ غار ہیرا میں تھے، اکیلے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ پہلی وحی ہے جو آپ غار ہیرا میں تھے اور سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں لے کر آئے۔ اب اللہ کے نبی سے وہ کہہ رہے ہیں اقرأ، آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھتا۔ لیکن جو بھی نبی ہوتا ہے دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے مجھے سب کچھ سکھایا، اور بڑے اچھے انداز سے نبیوں کی براہ راست اللہ خود تربیت فرماتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے آپ کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، پھر فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں۔ دوبارہ کہا اقرأ، آپ پڑھیے، اور آپ نے پھر جواب یہی دیا ما انا بقاری۔ 3 دفعہ یہ مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس ذات کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں قرآن کی سورہ علق کی جو سب سے پہلے اللہ کے نبی پر وحی آئیں۔ جب اللہ کے نبی پر یہ نازل ہوئی، پہلی دفعہ وحی تھی، جبریل علیہ السلام کا آنا تھا، تو اللہ کے نبی بہت گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور فوراً سے جو ہے آپ غار ہیرا سے تشریف لے آئے گھر۔ اور حضرت ختیجہ سے آپ نے فرمایا زمبیلونی زمبیلو، مجھے چادر اڑھا دو جلدی سے، مجھے پریشانی ہے، مجھے خوف ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ جو بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی عمر کی تھی، انہوں نے تسلی دی واللہ لا یخزیک، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر جو صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں، کہ آپ مہمانوں کا اکرام فرماتے ہیں، آپ جو لوگ فقیر ہوتے ہیں ان کی مدد فرماتے ہیں، کمزوروں کی آپ مدد کرتے ہیں، آپ یہی کام کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے۔ اب وہ آپ پریشان تھے، آپ کو لے کر آپ کے جو ہے چچا زاد بھائی تھے حضرت ختیجہ کے ورقہ بن نوفل، آپ پریشان تھے، آپ کو لے کر ان کے پاس چلی گئیں۔ اور ورقہ بن نوفل اس زمانے کے موحد آدمی تھے، یعنی توحید پرست، شرک والے نہیں تھے۔ اس زمانے میں جو صحیح دین تھا جس پر اللہ کے نبی تھے اسی پر ورقہ بن نوفل تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے سمجھدار دانا حکیم آدمی تھے یہ۔ تو ان کے پاس جب لے کر گئیں، فرمایا حضرت ختیجہ نے اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح میرے پاس ایک شخص آیا، یہ اس کا روپ تھا اور اس نے مجھے یہ آیتیں پڑھائی ہیں۔ ورقہ بن نوفل فوراً سمجھ گئے، فرمایا کہ اے ختیجہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کے پاس وحی لے کر آیا تھا، اور یہ سمجھو تم یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ آنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور اس وقت ورقہ بن نوفل کی عمر بہت بڑی تھی، کمزور ہو چکے تھے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ پر ایمان بھی لاؤں گا، اور اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ جملہ آپ نے سننا تھا، آپ پریشان ہو گئے کہ میری قوم جو مجھے صادق و امین کہتی ہے، سب مجھ سے محبت عزت کرتے ہیں، کیا یہ مجھے نکال دے گی؟
تو جو ہے بتایا گیا کہ بالکل یہ آپ کو نکال دے گی، کہ جو بھی ایمان والے ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے اس طرح تکالیف آتی ہیں۔ بہرحال جو ہے حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ بات فرمائی، آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہاں سے اس کے بعد کچھ عرصہ وہی نہیں آئی، یہ سارا وقت گزر گیا۔ اس کے بعد اب اللہ نے فرمایا اے نبی جی آپ کھڑے ہوں، فانذر، اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، ان کو ڈرائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی عظمت کو بیان کریں، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجئے۔ یہ ساری آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی، اور تبلیغ میں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مردوں میں سب سے پہلے آپ نے جو بات فرمائی وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد جو ہے بچوں میں جو ایمان لانے والے ہیں سب سے پہلے وہ حضرت علی ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، یہ شخص سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ پھر آگے آپ کا دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آپ پر بڑے مشکل حالات بھی آئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو 3 سال تک شب ابی طالب میں سب نے بائیکاٹ کر دیا، آپ کا بھی، حضرت خدیجہ کا بھی، آپ کے جو ہے چاچا ابو طالب، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور سب جو ہے آپ سے بالکل علیحدہ رہے، کوئی آپ سے چیز لیتا خریدتا نہیں تھا۔ 3 سال آپ کے اس طرح گزرے۔ تو یہ آگے انشاءاللہ میں آگے آپ کی سیرت پہ ساری عرض کروں گا۔ ہم نیت کریں کہ حضور کی سیرت کو پڑھیں، اور جو آپ دین لے کر آئے ہیں اس کو اپنائیں، آپ کی زندگی کو اپنائیں، اسی میں اللہ نے ہم سب کے لیے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا